कल के दिन में, चूँकि तूफ़ान ने परसों मुतवक्को है कि वो हिट करेगा, लिहाजा तूफ़ान की आमद से पहले जो है ये सब इंशाअल्लाह वहाँ पूरी मुकम्मल तैयारी है। और इन 2000 एहलकारों का भेजा जाना वहाँ सिंध के साहिली इलाकों में ये भी जाहिर करता है कि ये कौमी काविश है, इट इज़ ए नेशनल एफर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में कि हम इस ना सिर्फ तूफ़ान के असरात से निपटें बल्कि जो तूफ़ान से मुतासरा इलाके हैं उनमें रहने वालों को कम से कम बिजली की तरसील जो है उसमें कम से कम वक्त लगे। इससे पहले भी वज़ारत तवानाई और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ और नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनी ने मिलकर सैलाब के दौर में भी एक मिसाली काम किया था कि इतने बड़े सैलाब आने के बावजूद जो खैबर पख्तूनख्वा में भी आया, जनूबी पंजाब में भी आया और जो वस्ती सिंध है उसमें भी आया, लेकिन हमने रिकॉर्ड मुद्दत में मेहनत करके जो पोल गिरे थे वो दोबारा खड़े किए, ट्रांसमिशन बहाल की। तो इंशाअल्लाह एक बड़ा दरख्शां रिकॉर्ड है पिछले साल सितंबर का, जिस पर अमल करते हुए हम इस दफ़ा भी, मुझे ये तवक्को है और अल्लाह से दुआ है और उसकी निगरानी भी मैं खुद कर रहा हूँ कि ये जो बहाली है, अभी तक हमें अंदाज़ा नहीं है, ये भी हम सबको मालूम होना चाहिए, अभी तक अंदाज़ा नहीं कि इसके असरात क्या होंगे, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं किसी भी मुमकिनात इशू से निपटने के लिए। लेकिन एक जो इफ़ेक्ट आया है वो ये है कि कराची में पोर्ट कासिम पर जो हमारा LNG टर्मिनल है वो दोनों टर्मिनल्स पर इस समुद्री तूफ़ान के बायस अब RLNG की जो इंपोर्ट है वो रुक गई है, वो शिपिंग अब वहाँ नहीं आ रही, जिसकी वजह से दो असरात हुए हैं। एक कराची में, जहाँ कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के प्लांट्स हैं गैस से चलने वाले, और हमारे पास वस्ती पंजाब में हवेली बहादुर शाह में और इलाकों में बिक्की में जो प्लांट्स हैं वो मौजूद हैं, उनको अब गैस की सप्लाई जो है वो रुक गई है। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म का और वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर, वज़ारत तवानाई के साथ मिलकर लीडरशिप दिखाई है और इस एमरजेंसी जो तवक्को है कि 96 घंटे की होगी, 4 दिन की एमरजेंसी होगी, 16, 17, 15, 16, 17, 18 इसकी डेट्स हैं जिनमें ज़्यादा असरात मुतवक्को हैं। तो इन 96 घंटों के लिए उन्होंने वज़ारत पेट्रोलियम ने हमें गैस डाइवर्ट की है। पहले हमें ज़्यादा गैस की तवक्को थी, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई की तरफ से भी हमें ये डिमांड आई कि उनकी गैस जो RLNG थी वो भी रुक गई है, तो लिहाजा गैस का एक हिस्सा कराची के शहरियों को बिजली की फरामी जारी रखने के लिए उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके नतीजे में अभी अगले ये जो 4 दिन हैं इनमें लोड शेडिंग में कुछ इजाफा होगा, 1 घंटे तक का इजाफा हम इस वक्त फोरकास्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी मामलात हमने वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त से उन्हें ये भी लिया है कि जो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुछ तेल से चलने वाले प्लांट्स भी चलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने एक और हमारी बहुत मदद की है और जनाब खुर्शीद शाह साहब जो वज़ीर आबी वसाइल हैं, कि हमने तरबेला से इन 4 दिनों के लिए जो पानी का अखराज है उसमें भी इजाफ़ा किया है ताकि वहाँ से भी हमें इजाफी बिजली जो है वो हासिल हो सके। तो इस तूफ़ान की वजह से हम अब ये तवक्को कर सकते हैं कि हमारी तरफ से, वज़ारत तवानाई की तरफ से पूरे इंतज़ामात कर दिए गए हैं जो इंशाअल्लाह कल शाम तक मौजूद होंगे अपनी जगह पर। तो इसके नतीजे में सिर्फ मुकामी सतह पर कुछ हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि बिजली की तरसील में कमी आएगी। बाज़ जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा हवा मुतवक्को है, शायद हमें सेफ्टी की वजह से भी बिजली बंद करना पड़े, जो कंसर्न्स हैं। इसी तरह अभी तक तो जो हमें माहिरीन और मौसम का जो फोरकास्ट करने वाले हैं, पेशीन गोई करने वाले, उन्होंने यही कहा है कि कराची और उसके इर्द गिर्द अब उतनी तेज़ हवाएं नहीं आएंगी, लेकिन बहरहाल वो भी एक इवेंचुअलिटी है
کہ اگر ایک خاص رفتار سے زیادہ جو کہ 90 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے تو اس کا پھر اثر جو ہے ہماری جو ہوا سے چلنے والی بجلی ہے اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. لیکن یہ سب ممکنات میں ہے. اس وقت تک تو ہمیں یہی توقع ہے کہ جو بجلی کی ترسیل میں خلل آئے گا وہ صرف سندھ کے جو مشرقی ساحلی علاقے ہیں ان میں آئے گا، اور اس کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں. بہت شکریہ سیف الرحمان صاحب. جناب. نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ زیادہ تر جو صوبہ سندھ میں اس کے اثرات ہیں، تو بجلی میں جو کمی ہے اب کہاں تک دیکھتے ہیں؟ جیسا تو آپ نے بتایا تو زیادہ تر ہمارے پلانٹس تو ادھر ہی ہیں، آپ کے جو کوئلے کے پاور پلانٹس ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ وہ چلتے رہیں؟ جی ابھی تک تو جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں ماہرین جو موسمیات کے ہیں وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ چونکہ پلانٹس ہمارے کلسٹرڈ ہیں کراچی کے گرد، اور جو تھر میں اب نئے پلانٹس چلنا شروع ہوئے ہیں تو ان تک وہاں براہ راست اثر جس کو ہم پریڈکٹ کر سکیں وہ تو نہیں ہے. وہ صرف یہی ہے کہ کسی ایک جگہ پر کوئی بہت تیز جھکڑ آیا جس سے ٹرانسمیشن لائن کوئی متاثر ہو گئی اور کوئی سیفٹی شٹ ڈاؤنز ہوئے، لیکن وہ بھی عارضی ہوں گے. تو لہٰذا ہم کوئی میجر ڈسٹرپشن ابھی تک تو نہیں دیکھ رہے کوئلے سے بجلی بنانے والے پلانٹس کی کمی میں. صرف ایز اے سیڈ ہوا کی تیزی کی وجہ سے ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ ٹرپ کریں گی تو پھر سیفٹی کنسرنس کی وجہ سے وہ پلانٹس بھی بند ہوں گے. لیکن اس کے لیے وہ پلانٹس بھی پوری طرح پریپیئرڈ ہیں اس وقت کہ وہ کم سے کم عرصے میں ان کو دوبارہ جو ہے وہ انشاءاللہ آن لائن لے آئیں گے. ظہیر صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو RLNG ہے وہ تو سپلائی بند ہو گئی ہے، اب ٹوٹل اس پہ امپیکٹ کتنا آئے گا 4 دن میں؟ جو RLNG سے چلنے والے پاور پلانٹس ہیں ان کو کتنی سپلائی ہوئی ہے مقامی گیس، اور امپیکٹ اگر آتا ہے تو کتنے میگا واٹ ٹوٹل آتا ہے؟ جی ہمارا پہلے یہ خیال تھا کہ یہ کوئی امپیکٹ اگر ہم پورا RLNG نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیتے تو 1500 میگا واٹ کا امپیکٹ آنا تھا. لیکن ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وزیر اعظم کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہمیں جو گیس کی کمی تھی وہ پہلے تو یہی کہا گیا کہ جی تقریباً 90% پوری ہو گئی ہے اور بہت کم امپیکٹ آئے گا. لیکن جب ہم نے کراچی کو اب گیس ڈائیورٹ کی ہے، کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کو، تو اسی وجہ سے امپیکٹ تھوڑا زیادہ آیا. لیکن اس کی کمی جو ہے وہ ہم جو ابھی ہم نے اس سال تک میں تو پوری کوشش کی کہ تیل سے چلنے والے کارخانے کم سے کم چلائے جائیں. لیکن اگر ہمیں کچھ گھنٹوں کے لیے یا 2 یا 3 دن کے لیے وہاں سے بجلی کمی پوری کرنی پڑتی ہے تو ہم زیادہ امپیکٹ نہیں دیکھ رہے 1 گھنٹے سے زیادہ. سر کامران اب تک ٹی وی سے یہ سمندری طوفان اللہ کرے ایسے قسم کے نہ ہو جس طرح کی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے ہی جب گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو ساتھ ہی پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے. 4 سے 6000 میگا واٹ کا چارٹ بتایا جا رہا ہے، اور مختلف علاقوں میں جہاں تک کہ شہری علاقوں میں 6 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہے اور دیہی علاقوں میں تو 8 سے 12 گھنٹے تک کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو اس طوفان سے ہٹ کر جو صورتحال ہے گرمی میں، جی دیکھیے ہم بھی اس کو ویریفائی کریں، ہمیں خبریں آ رہی ہیں. ابھی تک وزارت توانائی میں اس طوفان کے آنے سے پہلے تک جو تیاری تھی اور جو فورکاسٹ تھی وہی تھی کہ ہم انشاءاللہ اس موسم گرما میں جو شہری علاقے ہیں جہاں بلوں کی، جسے ہم کیٹیگری 1 اور 2 کہتے ہیں، جہاں سے بلوں کی بازیابی ہے، جہاں لاسز کم ہے، وہاں 2 سے 4 گھنٹے میکسیمم لوڈ شیڈنگ ہوگی. کچھ ڈسرپشن ہوئی ہے لیکن ایز وی ریکور، اور آنے والے دنوں میں جیسے جیسے ہمیں یہ امید ہے کہ تربیلا سے جو بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، تو ابھی بھی ہماری فورکاسٹ یہی ہے کہ اس موسم گرما میں زیادہ سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کوئی بھی جو ایمرجنسی صورتحال میں 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی. اگر کہیں ہوتی ہے شہروں میں تو ہم اس کو دیکھیں گے، کیونکہ اس وقت جو لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے چھوٹے شہروں میں ہو رہی ہے وہ وہی ہے جہاں ہمارے بلوں کی بازیابی کم ہے یا وہاں چوری زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکلات ہیں. لیکن کیٹیگری 1 اور 2 کے لیے تو اس دفعہ چونکہ ہمیں اس سال میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہم نے تقریباً 5000 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ کیے ہیں، اس کی وجہ سے یہ معاملہ کنٹرول میں رہنا چاہیے اور رہے گا انشاءاللہ. لیکن اس میں ضرور ایک بات میں ایڈ کر دوں، ملک میں بجلی بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ تو ہماری طلب سے زیادہ ہے، لیکن وہ صلاحیت کا بہت بڑا حصہ جو ہے
وہ مہنگی بجلی ہے. تو لہٰذا ہماری کوشش یہی ہے کہ صارفین کے بجلی کے بلوں کو بھی کم سے کم رکھنے کے لیے وہ جو مہنگی بجلی ہے وہ پیدا ہی نہ کی جائے. سو دیٹس شیراز ممتاز سے سر یہ بتائیے گا سر، ابھی پچھلی حکومت میں سر لوڈ شیڈنگ کا اتنا مسئلہ نہیں تھا، اب تو ایون سر شہر اقتدار میں بھی بجلی کا کافی بڑا ایشو بن گیا سر. تو وجہ کیا ہے سر؟ اسلام آباد میں بھی یہی حالت ہے، اگر کیپٹل کی یہی حالت ہے تو باقی پاکستان کا تو حال ہے یہاں پہ. جی دیکھیے، جو عذاب عمرانی کی حکومت تھی اس کے 2 سال تو کووڈ کی نظر ہوئے، جس میں پاکستان کی جو بجلی کی پیداوار تھی اس میں ایک بہت بڑی کمی آئی تھی کیونکہ ڈیمانڈ نہیں تھی. تو لہٰذا وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ جو اکنامیکل بجلی ہے وہ اتنی وافر تھی کہ آپ فل سپلائی کر سکیں. لیکن اب چونکہ الحمدللہ پچھلے سال سے مکمل اکنامک ایکٹیویٹی جاری ہے، تبھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہم نے ان 4 سالوں میں نہیں دیکھا. ان 4 سالوں میں بجلی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 25, 26, 27 تک محدود رہی، لیکن اچانک پچھلے سال وہ ڈیمانڈ جو تھی وہ 30,000 میگا واٹس کے اوپر گئی. تو ہمیں تو اس کے لیے کیٹر کرنا ہے. ہم نے تو آلریڈی سے میں نے کہا 5,000 میگا واٹ، 2,000 میگا واٹ تھر سے، 1100 میگا واٹ کراچی جو K3 نیوکلیئر پلانٹ ہے اس سے، 720 میگا واٹ کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پاور سے، اور باقی جو 1200 میگا واٹ ہے وہ جو چوتھا RLNG کا پلانٹ تھا جو 4 سال بند رہا اس کو ہم نے چلا دیا. ابھی اس کے ٹیسٹنگ جاری ہے لیکن اس سے ہم پروڈکشن لے رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی کمی ہونی چاہیے. لہٰذا میں پھر دہرا دوں، اگر تو صارفین جو کہ میری نظر میں تیار نہیں ہے مہنگی بجلی کے لیے تو ہم لوڈ شیڈنگ صفر کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں صارفین کے بلوں کا بھی خیال کرنا ہے، ان کے بلوں کو کم سے کم بھی کرنا ہے اور ان کو ایک معقول ڈیوریشن کے لیے بجلی بھی فراہم کرنی ہے، جو الحمدللہ شہباز شریف کی قیادت میں ہم کر رہے ہیں. ساحلی علاقوں میں ممکنہ طوفان سے بجلی کی ترسیل کا نظام متاثر ہو سکتا ہے. وزیر اعظم نے طوفان کے پیش نظر بجلی کی ترسیل سے متعلق خصوصی ہدایات دی ہیں. بجلی کی ترسیل میں تعطل سے نمٹنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں. ابھی تک پورے ملک میں بجلی کی ترسیل میں کوئی خلل نہیں آیا. حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کو ملک کے دیگر الیکٹرک سپلائر سے بجلی فراہم کی جائے گی. وزیر توانائی خرم دستگیر کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے. وزیر توانائی خرم دستگیر کی نیوز کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے طوفان کے پیش نظر بجلی کی ترسیل سے متعلق خصوصی ہدایات جاری کی ہیں. بیپر جوائے سائیکلون کی وجہ سے ابھی تک پورے ملک میں بجلی کی لوگ انشاءاللہ کل کے دن میں، چونکہ طوفان نے پرسوں متوقع ہے کہ وہ ہٹ کرے گا، لہذا طوفان کی آمد سے پہلے جو ہے یہ سب انشاءاللہ وہاں پوری مکمل تیاری ہے. اور ان 2000 اہلکاروں کا بھیجا جانا وہاں سندھ کے ساحلی علاقوں میں یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ قومی کاوش ہے. اٹ از اے نیشنل ایفرٹ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں کہ ہم اس نہ صرف طوفان کے اثرات سے نمٹیں بلکہ جو طوفان سے متاثرہ علاقے ہیں ان میں رہنے والوں کو کم از کم بجلی کی ترسیل جو ہے اس میں کم سے کم وقت لگے. اس سے پہلے بھی وزارت توانائی اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور نیشنل ٹرانسمیشن اور ڈسپیچ کمپنی نے مل کر سیلاب کے دور میں بھی ایک مثالی کام کیا تھا کہ اتنے بڑے سیلاب آنے کے باوجود جو خیبر پختونخوا میں بھی آیا، جنوبی پنجاب میں بھی آیا اور جو وسطی سندھ ہے اس میں بھی آیا، لیکن ہم نے ریکارڈ مدت میں محنت کر کے جو پول گرے تھے وہ دوبارہ کھڑے کیے، ٹرانسمیشن بحال کی. تو انشاءاللہ ایک بڑا درخشاں ریکارڈ ہے پچھلے سال ستمبر کا، جس پر عمل کرتے ہوئے ہم اس دفعہ بھی، مجھے یہ توقع ہے اور اللہ سے دعا ہے اور اس کی نگرانی بھی میں خود کر رہا ہوں کہ یہ جو بحالی ہے ابھی تک ہمیں اندازہ نہیں ہے، یہ بھی ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، ابھی تک اندازہ نہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، لیکن ہم مکمل طور پر تیار ہیں کسی بھی ممکنات ایشو سے نمٹنے کے لیے. لیکن ایک جو ایفیکٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں پورٹ قاسم پر جو ہمارا LNG ٹرمینل ہے وہ دونوں ٹرمینلز پر اس سمندری طوفان کے باعث اب RLNG کی جو امپورٹ ہے وہ رک گئی ہے، وہ شپنگ اب وہاں نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے 2 اثرات ہوئے ہیں. ایک کراچی میں جہاں کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کے پلانٹس ہیں گیس سے چلنے والے، اور ہمارے پاس وسطی پنجاب میں حویلی بہادر شاہ میں اور علاقوں میں بکی میں جو پلانٹس ہیں وہ موجود ہیں.
ان کو اب گیس کی سپلائی جو ہے وہ رک گئی ہے. تو میں وزیر اعظم کا اور وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر, وزارت توانائی کے ساتھ مل کر لیڈرشپ دکھائی ہے, اور اس ایمرجنسی جو توقع ہے کہ 96 گھنٹے کی ہوگی, 4 دن کی ایمرجنسی ہوگی, 16, 17, 15, 16, 17, 18 اس کی ڈیٹس ہیں جن میں زیادہ اثرات متوقع ہیں. تو ان 96 گھنٹوں کے لیے انہوں نے وزارت پیٹرولیم نے ہمیں گیس ڈائیورٹ کی ہے. پہلے ہمیں زیادہ گیس کی توقع تھی, لیکن کراچی الیکٹرک سپلائی کی طرف سے بھی ہمیں یہ ڈیمانڈ آئی کہ ان کی گیس جو RLNG تھی وہ بھی رک گئی ہے, تو لہذا گیس کا ایک حصہ کراچی کے شہریوں کو بجلی کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے ان کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں ابھی اگلے یہ جو 4 دن ہیں ان میں لوڈ شیڈنگ میں کچھ اضافہ ہوگا, 1 گھنٹے تک کا اضافہ ہم اس وقت فور کاسٹ کر رہے ہیں, لیکن باقی معاملات ہم نے وزیر اعظم کی اجازت سے انہیں یہ بھی لیا ہے کہ جو اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم کچھ تیل سے چلنے والے پلانٹس بھی چلائیں گے. وزیر اعظم نے ایک اور ہماری بہت مدد کی ہے, اور جناب خورشید شاہ صاحب جو وزیر آبی وسائل ہیں, کہ ہم نے تربیلا سے ان 4 دنوں کے لیے جو پانی کا اخراج ہے اس میں بھی اضافہ کیا ہے, تاکہ وہاں سے بھی ہمیں اضافی بجلی جو ہے وہ حاصل ہو سکے. تو اس طوفان کی وجہ سے ہم اب یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے, وزارت توانائی کی طرف سے پورے انتظامات کر دیے گئے ہیں, جو انشاءاللہ کل شام تک موجود ہوں گے اپنی جگہ پر. تو اس کے نتیجے میں صرف مقامی سطح پر کچھ ہم فور کاسٹ کر سکتے ہیں کہ بجلی کی ترسیل میں کمی آئے گی. بعض جگہوں پہ جہاں بہت زیادہ ہوا متوقع ہے, شاید ہمیں سیفٹی کی وجہ سے بھی بجلی بند کرنا پڑے, جو کنسرنز ہیں. اسی طرح ابھی تک تو جو ہمیں ماہرین اور موسم کا جو فور کاسٹ کرنے والے ہیں, پیشین گوئی کرنے والے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ کراچی اور اس کے ارد گرد اب اتنی تیز ہوائیں نہیں آئیں گی, لیکن بہرحال وہ بھی ایک ایونچولیٹی ہے کہ اگر ایک خاص رفتار سے زیادہ, جو کہ 90 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے, تو اس کا پھر اثر جو ہے ہماری جو ہوا سے چلنے والی بجلی ہے اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. لیکن یہ سب ممکنات میں ہے. اس وقت تک تو ہمیں یہی توقع ہے کہ جو بجلی کی ترسیل میں خلل آئے گا وہ صرف سندھ کے جو مشرقی ساحلی علاقے ہیں ان میں آئے گا, اور اس کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں. بہت شکریہ سیف الرحمان صاحب. جناب. نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ زیادہ تر جو صوبہ سندھ میں اس کے اثرات ہیں, تو بجلی میں جو کمی ہے اب کہاں تک دیکھتے ہیں؟ 1 گھنٹہ تو آپ نے بتایا, تو زیادہ تر ہمارے پلانٹس تو ادھر ہی ہیں, آپ کے جو کوئلے کے پاور پلانٹس ہیں, اب سمجھتے ہیں کہ وہ چلتے رہیں؟ جی ابھی تک تو جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں ماہرین جو موسمیات کے ہیں وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ چونکہ پلانٹس ہمارے کلسٹرڈ ہیں کراچی کے گرد, اور جو تھر میں اب نئے پلانٹس چلنا شروع ہوئے ہیں, تو ان تک وہاں براہ راست اثر جس کو ہم پریڈکٹ کر سکیں وہ تو نہیں ہے. وہ صرف یہی ہے کہ کسی ایک جگہ پر کوئی بہت تیز جھکڑ آیا جس سے ٹرانسمیشن لائن کوئی متاثر ہو گئی اور کوئی سیفٹی شٹ ڈاؤنز ہوئے, لیکن وہ بھی عارضی ہوں گے. تو لہٰذا ہم کوئی میجر ڈسٹرپشن ابھی تک تو نہیں دیکھ رہے کوئلے سے بجلی بنانے والے پلانٹس کی کمی میں. صرف ایز اے سیڈ ہوا کی تیزی کی وجہ سے ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ ٹرپ کریں گی, تو پھر سیفٹی کنسرنس کی وجہ سے وہ پلانٹس بھی بند ہوں گے. لیکن اس کے لیے وہ پلانٹس بھی پوری طرح پریپیئرڈ ہیں اس وقت کہ وہ کم سے کم عرصے میں ان کو دوبارہ جو ہے وہ انشاءاللہ آن لائن لے آئیں گے. ظہیر صاحب سمجھ. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو RLNG ہے وہ تو سپلائی بند ہو گئی ہے, اب ٹوٹل اس پہ امپیکٹ کتنا آئے گا 4 دن میں؟ جو RLNG سے چلنے والے پاور پلانٹس ہیں ان کو کتنی سپلائی ہوئی ہے مقامی گیس, اور امپیکٹ اگر آتا ہے تو کتنے میگا واٹ ٹوٹل آتا ہے؟ جی ہمارا پہلے یہ خیال تھا کہ یہ کوئی امپیکٹ اگر ہم پورا یعنی RLNG نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیتے تو 1500 میگا واٹ کا امپیکٹ آنا تھا, لیکن
हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वज़ीर आज़म की लीडरशिप की वजह से हमें जो गैस की कमी थी वो पहले तो यही कहा गया कि जी तकरीबन 90% पूरी हो गई है और बहुत कम इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जब हमने कराची को अब गैस डाइवर्ट की है, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को, तो उसी वजह से इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा आया, लेकिन उसकी कमी जो है वो हम जो अभी हमने इस साल तक में तो पूरी कोशिश की कि तेल से चलने वाले कारखाने कम से कम चलाए जाएं, लेकिन अगर हमें कुछ घंटों के लिए या 2 या 3 दिन के लिए वहाँ से बिजली कमी पूरी करनी पड़ती है तो हम ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देख रहे 1 घंटे से ज़्यादा। सर कामरान अब तक टीवी से ये समुद्री तूफान अल्लाह करे ऐसी किस्म के ना हो जिस तरह की खदशात का इजहार किया जा रहा है, उससे पहले ही जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो साथ ही पूरे मुल्क में लोड शेडिंग भी शुरू हो चुकी है। 4 से 6,000 मेगावाट का चार्ट बताया जा रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ तक कि शहरी इलाकों में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग है और देही इलाकों में तो 8 से 12 घंटे तक का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इस तूफान से हटकर जो सूरत हाल है गर्मी में, जी देखिए, हम भी इसको वेरीफाई करें, हमें खबरें आ रही हैं अभी तक वजारत तवानाई में इस तूफान के आने से पहले तक जो तैयारी थी और जो फोरकास्ट थी वही थी कि हम इंशाल्लाह इस मौसम गर्मा में जो शहरी इलाके हैं जहां बिलों की, जिसे हम कैटेगरी 1 और 2 कहते हैं, जहां से बिलों की बाजियाबी है, जहां लॉसेस कम है, वहां 2 से 4 घंटे मैक्सिमम लोड शेडिंग होगी। कुछ डिसरप्शन हुई है, लेकिन एज वी रिकवर और आने वाले दिनों में जैसे जैसे हमें ये उम्मीद है कि तरबेला से जो बिजली की पैदावार में इजाफा होगा, तो अभी भी हमारी फोरकास्ट यही है कि इस मौसम गर्मा में ज़्यादा से ज़्यादा लोड शेडिंग कोई भी जो इमरजेंसी सूरत हाल में 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी। अगर कहीं होती है शहरों में तो हम उसको देखेंगे, क्योंकि इस वक्त जो लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है छोटे शहरों में हो रही है वो वही है जहाँ हमारे बिलों की बाजियाबी कम है या वहाँ चोरी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें ये मुश्किलात हैं। लेकिन कैटेगरी 1 और 2 के लिए तो इस दफ़ा चूँकि हमें इस साल में अल्लाह ताला के करम से जो हमने तकरीबन 5,000 मेगावाट सिस्टम में ऐड किए हैं, उसकी वजह से ये मामला कंट्रोल में रहना चाहिए और रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन इसमें ज़रूर एक बात मैं ऐड कर दूँ, मुल्क में बिजली बनाने की जो सलाहियत है वो तो हमारी तलब से ज़्यादा है, लेकिन वो सलाहियत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो महंगी बिजली है। तो लिहाजा हमारी कोशिश यही है कि सार्फिन के बिजली के बिलों को भी कम से कम रखने के लिए वो जो महंगी बिजली है वो पैदा ही ना की जाए। सो दैट्स शिराज मुमताज से सर ये बताइएगा, सर अभी पिछली हुकूमत में सर लोड शेडिंग का इतना मसला नहीं था, अब तो इवन सर शहर इक़्तिदार में भी बिजली का काफ़ी बड़ा इशू बन गया। सर तो वजह क्या है? सर इस्लामाबाद में भी यही हालत है, अगर कैपिटल की यही हालत है तो बाकी पाकिस्तान का तो अलग ही है। जी देखिए, जो अज़ाब इमरानी की हुकूमत थी उसके 2 साल तो कोविड की नज़र हुए, जिसमें पाकिस्तान की जो बिजली की पैदावार थी उसमें एक बहुत बड़ी कमी आई थी क्योंकि डिमांड नहीं थी। तो लिहाजा वो जो मैंने आपसे कहा कि जो इकोनॉमिकल बिजली है वो इतनी वाफर थी कि आप फुल सप्लाई कर सकें। लेकिन अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से मुकम्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी है, तभी हमने ये देखा कि जो हमने उन 4 सालों में नहीं देखा, उन 4 सालों में बिजली की डिमांड जो है वो 25, 26, 27 तक महदूद रही, लेकिन अचानक पिछले साल वो डिमांड जो थी वो 30,000 मेगावाट्स के ऊपर गई। तो हमें तो उसके लिए केटर करना है। हमने तो ऑलरेडी से मैंने कहा 5,000 मेगावाट, 2,000 मेगावाट थर से, 1100 मेगावाट कराची जो K3 न्यूक्लियर प्लांट है उससे, 720 मेगावाट करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से, और बाकी जो 1200 मेगावाट है वो जो चौथा RLNG का प्लांट था जो 4 साल बंद रहा उसको हमने चला दिया। अभी उसके टेस्टिंग जारी है, लेकिन उससे हम प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो इसकी वजह से भी कमी होनी चाहिए। लिहाजा मैं फिर दोहरा दूँ, अगर तो सार्फिन जो कि मेरी नज़र में तैयार नहीं है महंगी बिजली के लिए, तो हम लोड शेडिंग से फिर कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें सार्फिन के बिलों का भी ख्याल करना है, उनके बिलों को कम से कम भी करना है और उनको एक माकूल ड्यूरेशन के लिए बिजली भी फराहम करनी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ की क़यादत में हम कर रहे हैं। साहिली इलाकों में मुमकिन तूफान से बिजली की तरसील का निज़ाम मुतासर हो सकता है। वज़ीर आज़म ने तूफान के पेश नज़र बिजली की तरसील से मुताल्लिक़ खुसूसी हिदायत दी हैं। बिजली की तरसील में तात्तुल से निमटने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं।
अभी तक पूरे मुल्क में बिजली की तरसील में कोई खलल नहीं आया। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई को मुल्क के दीगर इलेक्ट्रिक सप्लायर से बिजली फराहम की जाएगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे थे। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा